السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد المناف۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ گورنمنٹ آف پاکستان فنانس ڈویژن کے ریگولیشن ونگ نے 1 جنوری 2025 کو پینشن ریفارمز کے 3 نوٹیفیکیشنز جاری کیے۔ ان میں سے ایک نوٹیفیکیشن کا سبجیکٹ ہے ملٹیپل پینشنز۔ اس آفس میمورنڈم کے مطابق 1 جنوری سے ایک سے زائد پینشن وصول کرنے اور پینشن کے ساتھ تنخواہ وصول کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ مزید ڈیٹیل کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ فنانس ڈویژن کا نوٹیفیکیشن آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن 1 جنوری 2025 کو جاری ہوا تھا۔ اس نوٹیفیکیشن پر بات کرنے سے پہلے میں ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں، ایک نکتے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سے بہن بھائیوں نے یہ سوال کیا ہے کہ ہماری ریٹائرمنٹ 2020، 21 یا 22 میں ہوئی تو کیا ہماری پینشن بھی کم ہو جائے گی یا ہماری پینشن میں کتنی کمی ہوگی؟ اس سلسلے میں پینشنرز پریشان ہیں۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ 1 جنوری 2025 سے ریٹائر ہونے والوں کے لیے پینشن کیلکولیٹ کا فارمولا تبدیل کیا گیا ہے۔ جو لوگ اس سے پہلے ریٹائر ہو چکے ہیں ان کی جتنی پینشن بننا تھی وہ بن چکی ہے، اس میں کمی نہیں ہوگی۔ آپ کو فرق کہاں پڑے گا؟ آپ کو فرق پڑے گا مستقبل میں پینشن اضافہ محدود کر دیا گیا ہے، یعنی ہر سال جولائی میں جو پینشن میں اضافہ کیا جاتا ہے وہ محدود کیا گیا ہے۔ باقی اس وقت آپ کی جتنی پینشن ہے وہ اتنی ہی رہے گی، اس میں کمی نہیں آئے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھا کریں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالوں کے جواب دے سکوں۔ کمنٹ کر کے اور ویڈیو کو لائک کر کے حوصلہ افزائی کر دیا کریں۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے نوٹیفیکیشن کی طرف جس پر بات کرنی تھی۔ اس کا سبجیکٹ ہے ملٹیپل پینشنز۔ The undersigned is directed to refer to the subject noted above and to state that, on the recommendations of Pay and Pension Commission 2020, پے اینڈ پینشن کمیشن 2020 کی سفارشات پر یہ کام کیا گیا۔ It has been decided that henceforth, in an event where a person becomes entitled to more than one pension، کہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آئندہ سے اگر کوئی شخص ایک سے زائد پینشنز کا اہل ہوتا ہے، such person shall only be authorized to opt to draw one of the pensions، تو وہ صرف ایک پینشن حاصل کر سکے گا، یعنی ایک سے زائد پینشن وصول کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہ پابندی کب سے ہے؟ 1 جنوری 2025 سے۔ اور یہ کن لوگوں پر ہے؟ آئندہ کے لیے جو لوگ ڈبل پینشن کے مستحق ہوں گے ان پر بھی پابندی ہے، اور جو لوگ اس سے پہلے ڈبل پینشن وصول کر رہے ہیں تو 1 جنوری 2025 سے وہ بھی ایک ہی پینشن کے حقدار ہوں گے۔ یہ بھی سوال آیا تھا کہ ایک شخص جو کہ پہلے سے 2 پینشنز وصول کر رہا ہے اس نوٹیفیکیشن کے اجراء سے پہلے، یعنی 1 جنوری 2025 سے پہلے کوئی شخص ڈبل پینشن لے رہا ہے تو کیا یہ نوٹیفیکیشن، یہ حکم نامہ اس پر بھی لاگو ہوگا؟ جی بالکل، اس پر بھی لاگو ہوگا۔ اس شخص کو بھی ایک پینشن چھوڑنا پڑے گی، وہ ایک وقت میں ایک پینشن وصول کر سکے گا۔ پرووائڈیڈ دیٹ، مزید 2 نکات اور بیان کیے گئے۔ پہلا پوائنٹ ہے ویئر این ان سروس فیڈرل گورنمنٹ امپلائی بیکمز انٹائٹلڈ ٹو اے پینشن، اگر ایک ان سروس فیڈرل کا ملازم کسی پینشن کا اہل ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے سے ایک جاب کر کے اس کی پینشن لے کے نئی جاب پر آ گیا، یہاں سے وہ سیلری لے رہا ہے یعنی ان سروس ہے، اور ادھر سے ایک پینشن بھی آ رہی ہے۔ یا دوسری صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ اگلے پوائنٹ میں دیکھتے ہیں، آپ یہی دیکھ لیں کہ پہلے سے اس کو ایک پینشن مل رہی ہے اور اب وہ جاب بھی کر رہا ہے، یعنی سیلری اور پینشن دونوں چیزیں اسے مل رہی تھیں۔ سچ فیڈرل گورنمنٹ امپلائی شیل ناٹ بی ایلیجیبل ٹو ریسیو سچ پینشن، تو ایسا امپلائی پینشن لینے کا حقدار نہیں ہے۔
یعنی یا تو وہ پینشن وصول کر سکتا ہے یا پے لے سکتا ہے. تو اگر وہ پینشن وصول کرے گا تو پھر ظاہر ہے سیلری نہیں لینی تو پھر وہ جاب کیوں کرے گا. اس لیے اگر اس نے جاب کرنی ہے، پے لینی ہے، تو پھر پینشن چھوڑنی پڑے گی. یعنی پے یا پینشن دونوں میں سے کوئی ایک چیز وہ لے سکتا ہے. تو یہاں پر یہ حکم نامہ جاری کر دیا گیا کہ وہ پینشن چھوڑے تب وہ جاب کر سکتا ہے، تب وہ پے لے سکتا ہے. دوسرا پوائنٹ، The in-service pensioner spouse shall be eligible for pension of his/her spouse in addition to his/her own pay pension. کوئی مثلاً میاں بیوی دونوں اگر جاب کرتے ہیں تو وہ اپنی اپنی پینشن لے سکتے ہیں، اور شریک حیات پینشن لے سکتا ہے، ساتھ اپنی پینشن بھی لے گا، اپنے اسپاؤس کی پینشن بھی لے گا، یا اپنی پے کے ساتھ اپنے اسپاؤس کی پینشن بھی لے سکتا ہے. یعنی اگر کوئی سرکاری ملازم میل امپلائی اس کی وفات ہو گئی تو اس کی پینشن اس کی بیوہ لے سکتی ہے، اور بیوہ اگر اپنی پے لے رہی ہے یا پینشن لے رہی ہے تو وہ اپنے خاوند کی پینشن بھی لے سکے گی. اسی طرح اگر کوئی فیمیل امپلائی یا پینشنر کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے خاوند کو اس کی پینشن مل سکتی ہے، بے شک وہ بھی امپلائی ہے یا پینشنر ہے. تو وہ میل اپنی پے کے ساتھ یا پینشن کے ساتھ اپنی بیوی کی پینشن بھی لے سکے گا. یہ صرف اسپاؤس کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی رشتے ہیں وہاں پر ایسا نہیں ہے. وہاں پر ڈبل پینشن یا پے کے ساتھ پینشن لینے پر پابندی عائد کر دی گئی. اور پہلے پوائنٹ میں آپ نے دیکھا کہ ملازم اپنی پے کے ساتھ اپنی پینشن یا کہیں اور سے اس کو اگر پینشن مل رہی تھی تو وہ پینشن نہیں لے سکے گا، وہ صرف پے لے سکتا ہے، اسے پینشن چھوڑنا پڑے گی. اور دوسرے پوائنٹ میں ہے کہ اسپاؤس اپنی پے یا پینشن کے ساتھ اپنے اسپاؤس کی پینشن وصول کر سکتی ہے یا کر سکتا ہے. تو یہ تھا ملٹیپل پینشنز کے بارے میں فیڈرل گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن. اور ایک اور چیز جس کی وضاحت کر دوں، کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا کہ یہ جو 3 نوٹیفیکیشن 1 جنوری 2025 کو جاری ہوئے، کیا ان کا اطلاق فیڈرل امپلائیز پر ہے یا صوبوں پر بھی ہے؟ کیونکہ کچھ صوبوں میں پینشن ریفارمز نافذ ہو چکی ہیں، تو اور کچھ صوبوں میں ابھی تک، جیسا کہ بلوچستان میں ابھی تک نہیں ہوئی. تو ان 3 نوٹیفیکیشنز کا اطلاق کیا صوبوں پر بھی ہوگا؟ نہیں، ان کا اطلاق صرف فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز پر ہوگا. صوبوں کے اپنے اپنے نوٹیفیکیشنز ہوں گے یا ہو چکے ہیں. اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کر لیں. اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.